بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات گرامی، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان المبارک کے روزے مکمل کیے۔ رمضان المبارک کے روزے مکمل کرنے پر اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنا مہمان بناتا ہے اور عید الفطر کے دن ہم سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ آئیے عید الفطر کے پیغام پر ہم لوگ غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ۔ لہٰذا رمضان کے بعد عید الفطر کے موقع سے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم تمام گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے۔ بڑے بڑے گناہ جن کو چھوڑنا چاہیے، ان میں سے موجودہ حالات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہم سے دو بڑے گناہ ہو رہے ہیں۔ ایک بڑا گناہ ہم سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم قومی ذمہ داری کو ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے ہمارا۔ ہم اپنی ذاتی زندگی کے لیے بہت سارے اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ، لیکن جو ہماری قومی ذمہ داری ہے، قوم کے تئیں جو ہماری ذمہ داری ہونا چاہیے، اس سے ہم لوگ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو ہم غافل ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو فساد پھیلا ہوا ہے وہ لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ اس کرتوت کی تفسیر اور تشریح ہم نے یہ کی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ اس کالے کرتوت کی تفصیل میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم قومی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے زمین میں فساد پھیل رہا ہے۔ مثال کے طور پر شہر میں ایک ایسا کوئی کام ہو گیا جس میں شہر کے 10 لوگوں کو وہاں پر جانا چاہیے اور نمائندگی کرنی چاہیے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے سوچا کہ میری ضرورت کیا ہے، میں تو اپنے گھر میں بیٹھا رہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 2 آدمی گیا، وہ 2 آدمی پڑھا لکھا نہیں تھا، سنجیدہ نہیں تھا۔ جب وہاں پر اس نے بات کی تو صحیح سے نمائندگی نہیں کر سکا وہ۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے، آپ کے حق کے لیے، آپ کی قوم کے لیے غلط فیصلہ ہو گیا۔ یہاں پر آپ نے اپنی قومی ذمہ داری ادا نہیں کی، اور یہ بھی بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہماری قوم اپنی قومی ذمہ داری کو بھلا کر کے اور ذاتی زندگی میں ذاتی اعمال کر کے وہ سمجھتی ہے کہ ہم نجات کے لائق ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بستی کے تمام لوگ نافرمان تھے اور ایک شخص اس میں نیک تھا، لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی میں مست تھا، اپنی ذاتی عبادت میں لگا ہوا تھا۔ وہ بس صرف اپنی عبادت کرتا تھا، دوسروں کو سمجھاتا نہیں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب پوری قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا، پوری قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ کے فلاں بندے بھی اس بستی کے اندر ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اسے بھی ہلاک کر دو، اس لیے کہ گویا کہ اس نے اپنی قومی ذمہ داری ادا نہیں کی، خود عبادت کرتا رہا، دوسرے کو سمجھانے کا کام نہیں کیا۔ تو ہماری جو قومی ذمہ داری ہے، اس قومی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بھی ہم کو تیار رہنا چاہیے۔ دوسرا جو بڑا گناہ ہو رہا ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے اس وقت بہت سارے مسلمان جو دل میں اللہ کو رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے باوجود وہ ظالم حکومت سے کیسے ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کی طاقت سے بڑا جب کوئی طاقتور نہیں ہے تو پھر اللہ کی طاقت کے سامنے کسی اور طاقت سے ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا دل جس کے اندر اللہ بسا ہوا ہے،
اس کے اندر کسی کا ڈر نہیں آ سکتا ہے۔ لہٰذا نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر زندگی گزارنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس وقت پوری قوم آپ کو ڈر میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، پوری قوم آپ کو مایوسی میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے ہر دور میں ایسی حرکتیں ہوئی ہیں، آپ کو دبانے کے لیے، آپ کو کچلنے کے لیے، آپ کو کمزور کرنے کے لیے، آپ کو مایوس کرنے کے لیے ہر دور میں کوششیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ کی طاقت پر ایمان رکھنے والے لوگوں نے اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھا۔ اسی وجہ سے 313 نے ہزاروں کا مقابلہ کر لیا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کیجئے اور اللہ کی طاقت کو سب سے بڑی طاقت سمجھیے، اور اللہ کی طاقت کے سامنے کسی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ کی اطاعت کی بات آ جائے اور دوسری طرف ظالم حکومت کی بات ماننے کی بات آئے تو آپ اللہ کی اطاعت کیجئے، ظالم حکومت کو رد کر دیجئے۔ اسی کو قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر بیان کیا گیا ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے سینے کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ ظالم حکومت کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ لہذا آج ضروری ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہم اللہ کی طاقت پر بھروسہ کریں اور اللہ کے ایمان کو اپنے دل میں مضبوط رکھیں۔ تو رمضان گزرنے کے بعد عید الفطر جو آئی، اس کا پہلا پیغام ہمیں یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور نیک کام کی طرف رغبت رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز جو رمضان المبارک کی عبادت کے نتیجے میں آج ہمیں نئی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے ہمیں دوسری چیز جو طے کرنی ہے اپنی زندگی کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اطاعت والی زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے کہ پورے رمضان المبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری یہ مشق کرائی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ صبح سے لے کر کے شام تک ہم نے خواہش کے باوجود کھایا نہیں، پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا، صرف اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر ہمارے کان میں پانی چلا جائے تو اس کا مسئلہ ہم پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایک آدھ بوند اگر پانی حلق کے اندر اور کان کے اندر یا ناک کے اندر چلا جائے تو پتہ نہیں روزہ باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اتنی باریک بات پوچھ کر کے ہم عمل کرتے ہیں۔ ہم وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، منہ میں پانی کا تھوڑا عکس رہتا ہے، تھوڑی دیر تک تھوک پھینکتے رہتے ہیں تاکہ پانی کا ذرہ برابر بھی ہمارے حلق کے اندر نہ جائے۔ غور کرنا چاہیے، جس مسلمان کی اتنی پریکٹس ہو جائے، اتنی مشق ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذرہ برابر نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو 1 مہینے کی اس پریکٹس کے بعد آج ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم پوری زندگی اسی طریقے سے اطاعت والی، بندگی والی اور اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والی زندگی انشاءاللہ ہم گزاریں گے۔ تیسرا میسیج جو اس موقع سے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہم نے اس پورے رمضان مبارک میں تراویح کے اندر پڑھا، اور تراویح کے علاوہ بھی ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ لہٰذا آج ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ اگلی زندگی ہماری جو ہوگی وہ قرآنی زندگی ہوگی۔ قرآنی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہم اچھے انداز میں کریں گے، قرآن مجید کو ہم اچھے سے سمجھیں گے، قرآن مجید میں اللہ کی جو باتیں آئی ہیں، اللہ کے جو فرمان اور احکام آئے ہیں، اس کے ہم اطاعت کریں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے ہم رک جائیں گے اور قرآن مجید کی اشاعت و تبلیغ کا کام کریں گے۔ اہم میسیج اور پیغام جو آج کے دن کے لیے لینا ہے ہمیں، آج کے دن سے لینا ہے ہمیں، وہ ہے اجتماعیت۔ غور کیجیے آپ، ہم اپنی مصروفیت میں، اپنی دکان میں، اپنی تجارت میں لگے رہتے ہیں، یہ اپنی پرسنل لائف ہے ہماری، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اور ہمیں یہ پابند بنایا ہے کہ دن میں 5 بار تم اپنی ذاتی زندگی سے نکل کر کے اجتماعی زندگی کی طرف جاؤ اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ یہ اجتماعیت کا پیغام ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مختلف چھوٹی چھوٹی مسجدیں جو محلے میں ہوتی ہیں،
جن میں پنجگانہ نمازیں ہوتی ہیں، ان تمام مسجدوں سے ہفتے میں ایک دن نکلو اور ایک جامع مسجد میں جا کر کے جمعہ کی نماز ادا کرو۔ جامع مسجد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان جمع نہیں ہو رہے تھے عام نمازوں میں وہ جمعہ کے دن جمع ہو جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مختلف مسجد کے مصلی ایک مسجد میں جمع ہو، ایسی مسجد کو جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اجتماعیت کا پیغام ہے۔ اس کے بعد اسلام کا حکم یہ ہے کہ ہم عید الفطر کی نماز مسجد سے بھی باہر نکل کر، آبادی سے باہر نکل کر کھلی جگہ کے اندر ادا کریں۔ اس سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ ہم سب لوگ کس طرح سے ہم سب لوگوں کو اجتماعیت کا پابند بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اجتماعیت ٹوٹتی کیوں ہے؟ جب ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے تب اجتماعیت ٹوٹتی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے انسان تب اجتماعیت ٹوٹتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کے ذریعے ہمارے اندر کسر نفسی پیدا کر دیا، ہمارے گھمنڈ کو توڑ دیا، روزے کے ذریعے ہمارے نفس کو کمزور کیا گیا۔ یہ ایک بہت عظیم الشان صفت ہے جس کی وجہ سے اجتماعیت باقی رہتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ دوسروں سے نفرت کی وجہ سے اجتماعیت ٹوٹتی ہے۔ تو اس روزے کے اندر کہا گیا کہ ایک دوسرے کی ہمدردی کرو، غمخواری کرو، اس کی وجہ سے بھی اجتماعیت باقی رہتی ہے۔ تو چوتھا اہم میسج ہمیں آج کے موقع سے یہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر اجتماعیت ہونی چاہیے، مسجد میں بھی، محلے کی مسجد میں بھی، جامع مسجد میں بھی، عیدگاہ میں بھی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کر کے اور اپنے نفس کو دبا کر۔ پانچویں چیز جو بہت اہم ہے عید الفطر کے موقع پر، جو بہت اہم اور بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو عید الفطر کے موقع سے اپنے شوکت کے اظہار کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنے شوکت کے اظہار کے لیے سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ تمہارے گھر میں جو بہترین کپڑا ہو اس کپڑے کا انتخاب کرو اور اس کپڑے کو پہن کے جاؤ تاکہ لگے تم ایک شان والے، شوکت والے، تم اچھے اور باسلیقہ انسان ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ ایک راستے سے عیدگاہ جائے اور دوسرے راستے سے آئے، اس سے بھی ہماری شوکت کا اظہار ہوتا ہے، ہماری عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عیدگاہ پیدل جانے کی کوشش کرے۔ اگر ہم گاڑی سے جاتے ہیں تو جلدی پہنچ جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ راستے میں ہماری شوکت کا صحیح سے اظہار نہیں ہوتا ہے۔ جیسے جلوس نکالتے ہیں آپ، احتجاج کرتے ہیں آپ، اپنی طاقت کا اور اپنی قوت کا اور اپنی شان کا اور اپنی اجتماعیت کا اگر آپ مظاہرہ کرتے ہیں تو ایسے وقت گاڑیوں پہ نہیں چلتے ہیں بلکہ پیدل چلتے ہیں۔ یہ آج کے لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ اپنی اجتماعیت کو دکھانے کے لیے پیدل جاتے ہیں، لیکن اسلام نے بہت پہلے کہہ دیا کہ تم اپنے اجتماعیت کو دکھانے کے لیے اور اپنے شوکت کے اظہار کے لیے ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے واپس آؤ۔ اپنی اجتماعیت اور شوکت ہی کو دکھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ کھلی جگہ میں عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے۔ ہم چاہیں تو بند مسجد کے اندر، چھت کے اندر، مسقف حصے میں، چھت والے حصے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم مجبوری میں نماز ہو جاتی ہے وہاں پر، لیکن کہا گیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کھلی جگہ پر نماز پڑھیں۔ کھلی جگہ میں اور چھت والی جگہ میں فرق یہی ہے کہ چھت والی جگہ میں آپ کی بڑی سے بڑی تعداد ہو، آپ کے نکلنے کے بعد لوگوں کو تعداد دکھ سکتی ہے، لیکن نماز کی حالت میں آپ کی تعداد اور آپ کی شان اور آپ کی شوکت نہیں دکھے گی۔ لیکن اسی کو اگر کھول دیا جائے اور کھلی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ہماری شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے بند گاڑیوں میں اگر آپ سفر کریں تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی شوکت کا اظہار ہے، لیکن بہت کم شوکت کا اظہار ہے۔ جب زیادہ شوکت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو گاڑی میں بیچ کا حصہ کھول دیا جاتا ہے اور کھلی ہوئی گاڑی میں وہ کھڑے ہو کر کے جب جاتے ہیں وہ تو لگتا ہے کہ کوئی بڑا اور عظیم الشان آدمی آ رہا ہے، پھر اس کا استقبال ہوتا ہے ہر طرف سے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں ہماری شریعت نے یہ میسج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ عید الفطر کی نماز کھلی جگہ میں ادا کی جائے۔ اس سے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ آپ کو کسی بھی ملک میں جینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ طریقہ بتایا ہے کہ اپنی شوکت کا بھی اظہار ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، تواضع ایک الگ چیز ہے اور ذلت الگ چیز ہے۔ آپ تواضع برت سکتے ہیں
لیکن ذلت اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں پر کوئی آپ کو کمزور سمجھ رہا ہو، جہاں پر آپ کو کوئی کمتر سمجھ رہا ہو، وہاں پر اپنی شوکت کا اظہار زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مدینہ منورہ سے جب صحابہ کرام مکہ مکرمہ تشریف لائے تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ مدینے کے بخار نے انہیں دبلا اور کمزور کر دیا ہے۔ ایسے وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی شوکت کے اظہار کے لیے کعبہ کے سامنے اپنا سینہ تان کر اور ایک مونڈھا کھول کر کے چلو تاکہ دشمنوں کو لگ جائے، مکہ والے کو لگے یہ صحابہ، یہ مسلمان کمزور نہیں ہے اور مدینے کے بخار نے انہیں دبلا اور کمزور نہیں کیا ہے، بلکہ یہ شان والے ہیں، یہ شوکت والے ہیں، یہ طاقت والے ہیں، یہ قوت والے ہیں۔ لہٰذا جس ملک میں ابھی ہم جی رہے ہیں، آپ کو اپنی داڑھی پر شان محسوس ہونا چاہیے اور اس کی شوکت کا اظہار ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنی ٹوپی پر اور اپنے لباس پر اور اپنے اسلامی تمام شعار پر اس کو اپنی شوکت کے طور پر آپ استعمال کیجئے اور ہرگز اپنی ان چیزوں سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں رہیے، اس لیے کہ کوئی بھی قوم جیتی ہے وہ اپنے شعار کے ساتھ جیتی ہے، اپنی پہچان کے ساتھ جیتی ہے، اپنی تہذیب کے ساتھ جیتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا، اپنی شان و شوکت کو چھوڑ دیا تو آپ کے جینا بھی کیا جینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عید الفطر کے موقع پر ہمیں یہ چند پیغام لینا ہے۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، یعنی گناہوں سے بچنا ہے اور نیک کام کرنا ہے، خاص طور سے قومی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے اور اللہ کی طاقت کو سب سے بڑی طاقت سمجھ کر دوسری کسی طاقت سے بھی نہیں ڈرنا ہے۔ دوسری صفت اپنے اندر اطاعت کی پیدا کرنی ہے کہ جس طرح روزے میں دن بھر ہم نے اطاعت کی اللہ کی، ہم زندگی بھر اللہ کی اطاعت کریں۔ تیسری صفت اپنے اندر یہ پیدا کرنی ہے کہ قرآنی زندگی ہمیں گزارنی ہے۔ چوتھی صفت اپنے اندر اجتماعیت اور اتحاد کی پیدا کرنی ہے، اور پانچویں صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اپنی شوکت کا، اسلامی شان و شوکت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نئی زندگی کا آغاز نئے طریقے پر، نئے عزم کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔